محمد بن عبداللہ نے مدینہ میں اپنے آپ کو پھیلانا شروع کیا تھا، اور شروع میں یہودیوں کے پکش میں تھا کیونکہ یہودیوں کے پیٹرن پر اس نے اپنا نیا مذہب بنانا سٹارٹ کیا تھا. لیکن جب اسے سمجھ میں آیا کہ یہودی اس کے ساتھ نہیں ملنے والے ہیں تو پھر اب یہودیوں کو کھدیڑنا امپورٹنٹ ہو گیا تھا. تو پہلا جو قبیلہ نکالا گیا تھا بنو نذیر، ان کو یہاں سے مدینہ سے جانے دیا تھا. دوسرا جو قبیلہ تھا بنو قینقاع، جانے انہیں بھی دیا تھا لیکن ان کی پراپرٹی اور ان کا سامان روک کے رکھ لیا گیا تھا. تیسرا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، وہاں پر مردوں کو مار دیا گیا تھا اور ان کی بہو بیٹیوں کو یا تو ان کے ساتھ دشکرم کیا گیا تھا یا انہیں منڈیوں میں لے جا کے بیچ دیا گیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. نیرج اٹری نے بڑی ہی چالاکی سے لیکن بیوقوف بن کر بنا کوئی ثبوت ایویڈنس کے اس نے جو بھی اس کے من میں چاہا اس نے یہودی اور مسلمانوں کے لیے بک اور ایک فیک اسٹوری اپنے ہندو بیوقوف فالوور کو سنا دی. لیکن اس نے ایک ذرا بھی ثبوت نہیں دکھایا کہ یہ بات اس نے کس کتاب سے پڑھی ہے، جس کتاب کا نام الرحیق المختوم ہے، جس میں یہ ساری باتوں کا ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے. لیکن وہ کتاب کا نام تک اس نے نہیں لکھا کیونکہ جو بات اس نے بتائی وہ کسی بھی اسلامک کتاب میں موجود نہیں ہے. تو یہودیوں کو مارنا، کاٹنا یا ان کو بے گناہ، ان کو گناہ گار ٹھہرا دینا، ان کے ماؤں بہنوں کے ساتھ بلاತ್کار کرنا، یہ بات سن کر صرف ہنسی آ سکتی ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمپلیٹ بات کیا ہے. جب مکہ میں کافر اور مشرکوں نے مل کر مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا، ان کو ان کے دین پر لوٹنے پر مجبور کر دیا، ان کو بہت پریشان کیا، ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہجرت کرنے کا حکم دیا. مسلمان مکے سے ہجرت کر کر مدینہ میں جمع ہونا شروع ہوئے، اور مدینہ میں جو لوگ پہلے سے رہ رہے تھے وہ لوگ بھی اسلام اپنانا شروع کیا اور مسلمانوں کی میجورٹی مدینہ میں بن گئی. اس کے بعد ان کے آس پڑوس میں کئی سارے یہودی قبیلے تھے، بنی قینقاع، بنی قریظہ، قریش اور کئی سارے لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے ایگریمنٹ کا معاہدہ کیا، قریب 15 بڑے بڑے وعدے لیے، جس میں سے سب سے بڑا جو بات تھا وہ تھا کہ اس مدینہ ریاست کی امن اور شانتی کو کوئی بھی خراب نہیں کرے گا، کوئی بھی یہاں پر خون ریزی نہیں کرے گا. باہر کا آنے والے دشمنوں سے مسلمان اور یہودی مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور دونوں کا خرچہ کو برابر ہم لوگ جھیلیں گے، اور کوئی بھی کسی دشمن کا سپورٹ کر کے انٹرنل مدینہ کو کبھی بھی کوئی خراب نہیں کرے گا. لیکن اس معاہدے کے کچھ وقت بعد جب جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں کو ایک بڑی جیت حاصل ہوئی، اللہ کی مدد سے ہزاروں کے مقابلے میں سینکڑوں مسلمانوں نے ان کو مات دے دی. اس جنگ بدر کے بعد جو یہودی تھے جن سے ایگریمنٹ ہوا تھا انہوں نے مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کیا اور مدینے میں ہی مسلمانوں کے ساتھ کئی سارے بدسلوکی کی، جس کا ذکر رحیق المختوم میں آتا ہے کہ ایک مسلم خواتین یہودیوں کے ایریا میں جاتی ہے کیونکہ یہودی اس دور کے بزنس مین، تجارت، لوہے کے کاروبار، سونے کے کاروباری تھے. وہ مسلم خواتین، وہ عورت اس یہودی علاقے میں جا کر سونے کے کام سے وہاں پر جاتی ہے اور سونا خریدنے کے لیے اس کے دکان پر جاتی ہے. جب وہ سونار اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرتا وہ اسے منع کر دیتی ہے کیونکہ حجاب کی آیت اس وقت نازل ہو چکی تھی. اور جب وہ نہیں مانی تو اس یہودی دکاندار نے اس عورت کا کپڑا کو ایک کیل میں پھنسا دیا جس کا علم اس مومن عورت کو نہیں ہوا. اور جیسے ہی وہ عورت کھڑی ہوئی چونکہ اس کا کپڑا کیل میں پھنسا ہوا تھا تو اس کا کپڑا پوری طریقے سے اتر گیا اور اس کی حرمت کو پامال کر دیا گیا. وہ چیخ و پکار کرنے لگی، وہاں کے آس پاس کے تمام یہودی لوگ ہنسنے لگے. وہیں پر ایک مسلمان ملا جس نے یہ تمام ماجرا دیکھ کر اس یہودی دکاندار کو کاٹ کے الگ کر دیا، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا، اور وہاں کے یہودیوں نے بھی اس مسلمان کو مار ڈالا. جب یہ بات مسلمانوں تک پہنچی تو کافی واویلا ہوا، چیخ و پکار مچ گیا اور اس کے دیت کے لیے بات اٹھنے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یہودیوں کو سمجھایا کہ آپ لوگ ہم سے لڑائی مت کیجیے، شانتی سے رہیے، شانتی سے رہنے دیجیے، لیکن وہ یہودی نہیں مانے. آخر کار جب یہودیوں نے بار مسلمانوں کو چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کی، یہاں تک کہ مسلم عورتوں کے ساتھ بھی ان لوگوں نے چھیڑ چھاڑ کیا، کافی حد تک ان لوگوں نے بدتمیزی کی اور ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا، تو آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک گروپ بنا کر ان یہودیوں پر حملہ کر دیا جو لوگ مدینہ میں امن اور شانتی کو بگاڑنے کے لیے نتنئے راستے اور نتنئے کام ڈھونڈ رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کو چت کر دیا.
وہ تمام یہودیوں کے پاس، چونکہ وہ سونار تھے، وہ لوہار تھے، ان کے پاس جنگ کے لیے کافی سارے سامان تھے، 700 سے بھی زیادہ لڑنے والے ان کے پاس لوگ تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ڈر کر اپنے قلعہ میں وہ لوگ چھپ گئے۔ 15 دن تک وہ لڑائی جاری رہی۔ وہ لوگ آخرکار اللہ نے ان یہودیوں کے دل میں رعب ڈالی اور وہ یہودیوں نے سرنڈر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ عبداللہ بن ابی، سب سے بڑا یہودی منافق جس نے کئی بار مسلمانوں کو دھوکہ بھی دیا، بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، جبکہ انہوں نے اتنے سنگین جرم کیا، مسلمانوں کو چھیڑا، ہنسی مذاق بنایا، عورتوں کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا کیونکہ ان لوگوں نے معافی مانگی اور ان کو باعزت ان کے مردوں اور ان کی عورتوں پر بنا کسی طریقے سے اتیاچار کیے، کیونکہ اسلام ایسا نہیں سکھاتا، اور ان کو جانے دیا گیا۔ بدلے میں جو کچھ انہوں نے گناہ کیا، جو انہوں نے مسلمانوں کو نقصان کیا، جتنا ان لوگوں نے مسلمانوں کو پریشان کیا، ان کے پراپرٹیز کو ضبط کر لیا گیا، صرف ضرورت کے سامان ان کو دیے گئے، اتنا سامان کہ وہ کہیں پر بھی بچ سکتے تھے، اور وہ لوگ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہی مدینہ میں یہودیوں کی کہانی ہے۔ ان کو، وہ بے گناہ تھے، ان کو نکالا گیا۔ نیرج اتری کا یہ جھوٹ بات ہے۔ اگر اس بات میں سچائی ہوتی تو وہ بھی میرے جیسے دلیل پیش کرتا ہے۔ یقیناً یہودی تب تک تھے جب تک وہ شانتی سے رہ رہے تھے، لیکن جب یہودیوں نے دشمنوں کی مدد کی جو مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جب آپ ایک کنٹری میں ہوتے ہیں اور وہاں پر کئی سارے دھرم کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو جب کنٹری پر بات آئے گی تو ہر دھرم کے لوگوں کو چاہیے کہ ایک جٹ ہو کر اس دیش کو بچانے میں لگ جائے، کیونکہ وہ سب اس دیش کے ناگرک ہیں، وہ سب اس دیش کے رہنے والے ہیں۔ اگر اس دیش پر حملہ ہوتا ہے اور ایک بھی سمودائے، ایک بھی گروپ یا ایک بھی دھرم کے لوگ چپ ہو جائے تو وہ حملہ کرنے والا دشمن اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی معاہدہ یہودیوں سے کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اٹیک کرنے والے دشمنوں کی مدد کی، دشمنوں کی مخبری کی، یہاں تک کہ عورتوں کو چھیڑا، مردوں کو پریشان کیا۔ اور جب ایسی نیچ حرکت پر وہ اتر آئے، عورتوں کو چھیڑنے کی وجہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو جو اس میں شامل تھے، پورے میجورٹی، ان کی پوری قوم اس میں شامل تھے، وہ لوگ جنگ کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ اڑ گئے تھے، وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جو اپنی ہاتھوں سے جو ان یہودیوں نے قبر کھودی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی اور ان کو ہرایا۔ وہ لوگ سرنڈر ہوا، پھر ان کو عزت کے ساتھ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ جتنا نقصان مسلمانوں کو ہوا اس کے بدلے ان کا سامان کو ضبط کر لیا گیا۔ تمام باتیں الرحیق المختوم میں ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے، پیج نمبر 308، 306، 305، 255 سے لے کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تمام جانکاری پورا ثبوت کے ساتھ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ نیرج اٹری یہ ایک نمبر کا جھوٹا ویکتی ہے جو ہر بار کہتا ہے کہ اسلام بلاత్కాر کرنا، بھجچار کرنا سکھاتا ہے، جبکہ کوئی بھی ایک پڑھا لکھا ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، کسی بھی دھرم کا آدمی ہو، اگر اس نے ایک بار بھی اس قرآن کو اٹھا کر اپنی لینگویج میں اس نے پڑھا ہے یا حدیث کی کتابوں کو اپنی لینگویج میں اس نے پڑھنے کی کوشش کی، وہ جانتا ہے کہ اسلام چوری کے خلاف ہے، اسلام چوروں کو شرم نہیں دیتا، اسلام بلاత్కాر کے خلاف ہے، اسلام ظلم انیائے کے خلاف ہے۔ اسلام میں صاف صاف آرڈر دیے گئے کہ کوئی بھی اگر کسی کو فورسفلی ریپ کرتا ہے اسے روڈ میں لا کر پتھر مار دیا جائے، مار جائے۔ اگر کوئی کسی کا مرڈر کرتا ہے چاقو سے تو اس ویکتی کو بھی چاقو سے، اس مرڈر کو بھی چاقو سے مار دیا جائے۔ اگر کوئی کسی کو جلا کر مارتا ہے ان لوگوں کو بھی جلا کر مارا جائے گا۔ اگر ایک شخص کو 100 لوگوں نے پیٹ کر مارا ہے تو ان 100 لوگوں کو بھی پیٹ کر مار دیا جائے گا۔ اگر کوئی رحم کی بھیک مانگتا ہے اسے رحم دی جائے گی، اور جو نیائے کے ساتھ، جو بنا کرپشن کا محنت سے زندگی گزارتا ہے، اسلام اسے سر اٹھا کر جینے کی آزادی دیتا ہے، چاہے وہ جس دھرم سے بھی ہو، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں اس ویڈیو سے ایک بار پھر نیرج اٹری، پشپیندر کلشریشٹھ، راہل آریہ، انکور آریہ، ایکس مسلم اسپارٹیکس، ہری سلطان، نرسنگ آنند سرسوتی، کئی سارے ہندوتوا کے کیڑے جو اسلام پر تہمت لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنی ویڈیو میں ایک ذرا بھی ایویڈنس کا ذکر نہیں کرتے جو وہ باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے ڈیبیٹ کا چیلنج کرتا ہوں، اوپن ڈیبیٹ۔ وہ اسٹیج بنا کر ڈیبیٹ کرنا چاہے میں اس پر بھی راضی، وہ فیس بک پر ڈیبیٹ کرنا چاہے میں اس پر بھی راضی، وہ واٹس ایپ پر بھی ڈیبیٹ کرنا چاہے میں اس پر بھی راضی، لیکن وہ ڈیبیٹ کرے تو صحیح۔ ہنسی تو میں نے ان لوگوں پر آتی ہے جو لوگ ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ایسے بیوقوف لوگوں کی باتوں کا وشواس کرتے ہیں جو بنا کسی ثبوت کے لوگوں تک اپنی باتوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
ایڈیٹنگ کر کے اچھا سا سافٹ ویئر ڈال کے اچھا سے ایڈیٹنگ کر کے ویڈیو کو لاتے ہیں، لیکن کیا ایڈیٹنگ کرنے سے جھوٹ بات صحیح ہو جاتی ہے؟ کیا ایڈیٹنگ کرنے سے لوگوں کو جو جھوٹ بات ہے وہ پھیلا رہا ہے کیا لوگ اسے صحیح سمجھنے لگ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کا ویڈیو میں ایڈیٹنگ ہو چاہے نہ ہو، لیکن جب بات آپ پرمان کی بنیاد پر، ثبوت کے بنیاد پر کرتے ہیں تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور اسلام کو بھی قبول کرتے ہیں. یہ نیرج اٹری، پشپیندر کلشریشٹا، راہل انکور، ایکس مسلم، ہری سلطان، یہ جتنے بھی سارے ہندوتو آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں، یہ لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے دھرم کا پرچار کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ دنیا میں سے گھنونی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ دھرم کا پرچار جھوٹ کے ذریعے سے، دھرم کا پرچار بلاತ್ಕಾರ کے ذریعے سے اور دھرم کا پرچار بھرشٹاچار کے ذریعے سے کیا جائے. دھرم کا پرچار صرف اور صرف نیائے کے طریقے سے ہی کیا جا سکتا ہے. باقی کوئی بھی طریقہ کچھ وقت کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے، چمتکار دکھا کر، بیوقوف بنا کر، اندھ وشواس کی طرف ٹھیل کر، الٹی سیدھی باتیں کر کے. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کا پاکھنڈ لوگوں کے سامنے نکل آتا ہے اور لوگ سچائی کی طرف، نیائے کی طرف، اسلام کی طرف اپنا جھکاؤ ڈالتے ہیں اور وہ لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ اسلام تلوار کے بنیاد پر نہیں. اسلام کو کوئی بھی تلوار کسی مظلوم کے ہاتھ میں نہیں گرا، بلکہ اسلام کا تلوار صرف اور صرف ظالموں کے گردن پر گرا، جو بلاತ್ಕಾರ کرنا، بھرشٹاچار کرنا، لڑکیوں کو چھیڑنا، غریبوں کا زمین ہڑپنا، امیر کو امیر اور غریب کو غریب بنانے والے پالیسی، سود کا کاروبار کرنے والے کو بڑھاوا دیتی ہے. ایسے لوگوں پر ہی اسلام کا تلوار شروع سے آخر تک گرا اور آگے بھی گرتا رہے گا. جہاں پر بھی شریعہ قانون نافذ ہوگا وہاں پر غریب سر اٹھا کر جیے گا اور کرمنل کی سزا صرف اور صرف موت ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی سلامتی، رحمت برکات اب تمام بھائی اور بہنوں پر ہو. May Allah be peace upon us.